یہ دیکھیں یہ ہے الف لام میم. تو یہ جو آخر میں میم آ رہا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میم پہ اصلاً جو ہے وہ کیا ہے, کون سی حرکت ہے؟ الف لام میم کا جو آخر میں میم ہے, میم کے بھی آخر میں جو میم ہے اس میں اصلاً کون سی حرکت ہے؟ یہ والا جو میم ہے. عالیہ, اروما, ارشی, یہ آپ لوگوں سے سوال ہے. الف لام میم جزم ہوگی. ہاں ساکن ہے. ٹھیک ہے, ساکن ہے. تو قواعد کے مطابق جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد جب بھی ساکن آئے گا حروف مقطعات کے اندر تو وہاں پہ مد لازم ہوگی اور اس کو ستہ حرکات کی کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الف کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے, لام کو ہم نے ستہ حرکات کھینچ کے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد دیکھیں میم کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ تشدید ہے, یہاں پہ غنہ کریں گے. پھر اگلا میم ہے, اس کو بھی ہم ستہ حرکات کھینچ کے پڑھیں گے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میم میں یا مد موجود ہے اور اس کے بعد سکون اصلی موجود ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف آخری میم جو ہے اس پہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اصلاً یہاں پہ میم کے اوپر ساکن موجود ہے, آخری میم کے اوپر ساکن موجود ہے, لیکن جب ہم اس کو اگلے کلمے سے ملا کے پڑھیں گے, یہ جو کلمہ ہے سورۃ آل عمران میں آتا ہے, یہ دیکھیں پہلی اور دوسری آیت کو ملا کے ہم پڑھ رہے ہیں, پہلی اور دوسری آیت کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا, اب دو ساکن جمع ہو جائیں گے. اس میں دو ساکن کون سے ہیں؟ پہلا ساکن تو ہو گیا اس والے میم کا ساکن ہے, آخری میم کے اندر جو آخری میم پہ جو ساکن موجود ہے وہ, اور دوسرا ساکن جو ہے وہ لفظ الجلالہ کے اندر جو ساکن موجود ہے وہ. اب دو ساکن جمع ہو گئے تو یہ اجتماع الساکنین کا قاعدہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. نام کے اندر جو ساکن موجود ہے یہ, تو یہ اصلاً اجتماع الساکنین کا قاعدہ بن رہا ہے. دو ساکن جمع ہو گیا, پہلا ساکن جو ہے حروف مقطعات کے میم کے اندر جو آخری میم ہے وہ ساکن, اور دوسرا ساکن لفظ جلالہ کے اندر جو لام مشدد کے اندر پہلا ساکن موجود ہے. تو اب اس پہ ہم کیا کریں گے, تو رول کے مطابق کہ ہم اس میم کو زبر دے کے پڑھیں گے. پہلا ساکن الف لام میم حروف مقطعات کی میم ہو تو فتحہ دے کے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب ساکن ہٹ گیا تو وہاں پہ فتحہ آ گئی. میم پہ مد کیوں ہو رہی تھی؟ میم پہ مد ہونے کی جو وجہ تھی وہ سکون اصلی آ رہا تھا. اب سکون اصلی ہٹ گیا, اب وہاں پہ زبر آ گئی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے اب میم کو ہم آخری میم کو ہم مد لازم کی مقدار سے نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میم کو زبر دے کے پڑھیں گے. الف لام میم اللہ, میم اللہ, میم میں یا مدہ کو 2 کاؤنٹس دینا ہے اور سکون ہٹ گیا, میم اللہ, الف لام میم اللہ. تو اگر ہم سورہ آل عمران میں پہلی اور دوسری آیت کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا, میم کے اندر جو مد ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی اور میم کو زبر دے کے ملائیں گے. تو اس کیس میں ہم اجتماع الساکنین کو کے کیس میں ہم زبر دے کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے پانچواں طریقہ ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں, یہاں پہ میم کے اوپر زبر لکھی بھی ہوئی ہے. صحیح. اچھا, اب اس کے بعد یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی پلیز بتائیں. یس میم کلیئر ہو گئی. اچھا, اب ساتواں طریقہ ہے, کہیں بھی قرآن مجید میں کوئی اجتماع الساکنین کی مثال آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اوپر 6 طریقوں میں فٹ نہیں ہو رہی. 6 طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ جو ہے پہلا ساکن حروف مدہ ہو. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے جس میں پہلا ساکن حروف مدہ بھی نہیں ہے. پھر دوسرا طریقہ ہے کہ میم الجم ہو, جمع کا میم ہو پہلا ساکن, تو ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے جس میں میم الجمع بھی نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ واولین کا جمع ہو, تو ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے جو واولین بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ اجتماع الساکنین کا قاعدہ ہو رہا ہے. چوتھا جو ہے من کا نون ساکن,
ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہے جو من بھی نہیں آئی، یعنی وہ من کی کیٹیگری میں بھی فال نہیں کر رہی. اور الف لام میم میں تو ایک ہی طریقہ ہے، پانچواں طریقے میں بھی فال نہیں کری، چھٹے طریقے میں بھی فال نہیں کری، یعنی وہ نون کتنی کا بھی نون نہیں ہے، تو ہم اس کو ساتویں طریقے میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ ساتویں طریقے میں ٹریٹ ہوگی. اس میں دیکھیں کون سی اگزامپل آ رہی ہے. ان ارتبتم، ان ارتبتم، بریکٹ میں دیکھیں. میں ایک منٹ اروما کو پکچر بھیج دوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے ہم کیا کر رہے ہیں. جی اروما میں نے بھیج دیا. اچھا یہ بریکٹ میں دیکھیں ان ارتبتم، پہلا جو ساکن ہے وہ ہے ان کسی بھی اوپر والی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہا. صحیح. اور اگلا جو ہے ارتبتم، حمزۃ الوصل کے گرنے کے بعد را ساکن ہے، تو یہ وہ کیس ہے کہ دو ساکن یہاں پہ جمع ہو جائیں گے. تو اس کیس میں ہم پہلے ساکن کو کسرہ دیں گے، یہ ہوگا ان ارتبتم، ان ارتبتم. پھر اس کے بعد دیکھیں اگلی اگزامپل ہے بریکٹس والی میں دیکھیں ان النبئی، ان النبئی، پہلا جو ساکن ہے وہ ان کا نون ساکن ہے، اور دوسرا جو ساکن ہے حمزۃ الوصل کرنے کے بعد نون مشدد کے اندر جو ساکن موجود ہے، تو یہ دو ساکن جمع ہو گئے. تو ہم اس کیس میں یہ ان جو ہے کسی بھی اوپر والی کیٹیگری میں فال نہیں ہو رہا، تو ہم اس کو زیر دے کے بنائیں گے عن النبئی، عن النبئی. تو یہاں پہ وہ ساتویں طریقے میں وہ ایگزامپلز آئیں گی جو کسی بھی جگہ پہ نہیں فال کر رہی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا تعلق تھوڑا سا گرامر سے ہے، تو اس کی میں آپ کو مزید بتا دوں گی کہ کیا کیا چیزیں اس میں آ رہی ہیں. جیسے ان ہے، قرآن مجید میں ان بہت زیادہ جگہ یوز ہوا ہے، جہاں پہ بھی ان آ رہا ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے جو ہے حمزۃ الوصل تو نہیں آ رہا، کیونکہ حمزۃ الوصل ہوگا تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر ساکن موجود ہوگا، تو جو کیس ہوگا وہ دو ساکنوں کا ہوگا. اس طرح کہیں بھی قرآن مجید میں ان آ رہا ہے تو کچھ اسپیسیفک حروف ہیں جن کے اندر ساکن آلریڈی موجود ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر وہ قرآن مجید میں آ رہے ہیں اور ان کے بعد حمزۃ الوصل ہے تو اس کا مطلب ہے لازمی طور پہ وہاں پہ اجتماع الساکنین ہوگا، تو وہاں پہ زیر دے کے آگے بنائیں گے. یہاں تک جو ہمارا ٹاپک ہے اجتماع الساکنین کا کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. کوشش کریں اس طریقے کو ڈھونڈنے کی، کہیں پہ آپ کو یہ ملتا ہے تو ایگزامپلس آپ اس کو ڈھونڈ کے بھیج دیجیے گا. دوسرا یہ جو میں نے پانچواں طریقہ بتایا ہے اس کو ایک دفعہ خود آپ غور سے دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ کیسے مد لازم ہو رہی تھی میم کے اندر، اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں ساکن گر گیا اور ساکن کو ہم نے زبر دے دی، یعنی میم کو ہم نے زبر دے دی، میم کا ساکن ہٹ گیا اور میم کو زبر دے دی. تو اس کو پڑھا کیسے جائے گا، تھوڑا سا اس کی پریکٹس آپ نے پڑھنے کی کر لینی ہے. اچھا جس دن آپ لوگ کلاس نہیں لے سکیں اس دن ضرور انفارم کر دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا کلاس میں پڑھنا ہے، تاکہ باقی لوگوں کا بھی وہ ضائع نہ ہو. آخری ٹائم چل رہا ہے، بالکل روزوں کا آخر چل رہا ہے، تو بہت زیادہ مصروفیت ہے عبادات میں، تو بعضوں کے لیے کلاس لینا مشکل ہو رہا ہے. چلیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، تو کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.